السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اکبر بادشاہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا اور مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں اور سردی کافی بڑھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ اپنے باغ سے گزر کر اپنے تالاب کے قریب پہنچا۔ اس کی عادت تھی کہ تالاب کے گرد وہ تھوڑی دیر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ تالاب کے پاس سیڑھیوں میں بیٹھا اور اس نے اچانک پانی کو ہاتھ لگایا۔ پانی بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ سردیاں آ چکی ہیں اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوگ کیسے سردیوں میں گزارا کرتے ہوں گے؟ اس کے ایک وزیر نے کہا کہ جناب، لوگ اپنا گزارا کرنے کے لیے سردیوں میں بھی کام کرتے ہیں اور گرمیوں میں بھی۔ بادشاہ نے بہت حیرانگی سے کہا کہ لوگ اتنی سردی میں کیسے کام کرتے ہوں گے؟ اتنی سردی میں تو کوئی بھی باہر نہیں نکلتا ہوگا۔ اس کے وزیر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ واپس محل کی طرف چلنے لگے۔ ان کے ساتھ ان کے مصاحبوں میں بیربل اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا اور بہت ہی سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے بادشاہ سے بولا کہ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ لوگ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس پانی میں بھی رات گزار سکتے ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، اچھا، اگر تو کوئی بھی شخص اس سردی میں اس ٹھنڈے پانی میں رات گزار لیتا ہے تو میں اس کو 10 سونے کی اشرفیہ انعام میں دوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے محل کی طرف چل دیا۔ بیربل نے اس سے کہا کہ حضور والا، مجھے 1 دن کی مہلت دیں، میں ضرور کوئی نہ کوئی آدمی اس کام کے لیے ڈھونڈ لوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کل تک اس کا جواب آ جانا چاہیے۔ بادشاہ یہ کہہ کر اپنے محل میں چلا گیا اور بیربل اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن بیربل محل میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو اس کام پر راضی کر لیا ہے کہ وہ ساری رات تالاب میں کھڑا رہے گا ٹھنڈے پانی میں، تو آپ اس کو انعام دیجیے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کو پیش کیا جائے۔ وہ آدمی دربار میں پیش ہوا اور اس نے شرط سنی کہ جو بھی آدمی اس پانی میں رات میں کھڑا رہے گا تو میں اس کو انعام دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا کوئی سہارا نہیں لیا جائے گا۔ ساری رات پانی میں ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہنا ہے۔ سخت سردی کی رات تھی۔ بادشاہ نے اس پر 2 سپاہی نگران مقرر کر دیے اور سپاہیوں کو سخت تاکید کی کہ اس آدمی کا دھیان رکھنا کہ کہیں یہ رات کو پانی سے باہر نہ نکل آئے۔ دربار برخاست ہوا اور شام کا وقت ہوتے ہی اس آدمی کو پانی میں کھڑا رہنے کے لیے لے جایا گیا۔ اگلے دن صبح صبح جب دربار کا وقت ہوا، سارے وزیر دربار میں حاضر تھے۔ بادشاہ آیا تو بہت متجسس تھا اور اس نے آتے ہی پوچھا کہ رات والے آدمی کو دربار میں لایا جائے، اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ جو آدمی پانی میں کھڑا رہا وہ دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے آ کر کہا کہ لے حضور، میں نے آپ کی شرط پوری کی، مجھے میرا انعام دیجیے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی شرط کیسے پوری کی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، یہ بہت سخت رات تھی، سردی بہت شدید تھی اور پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پانی میں کھڑا رہا۔ مجھے جیسے ہی سردی محسوس ہونے لگتی میں اپنے رب کو یاد کرتا۔ پھر میری توجہ ایک دیے کی طرف پڑی جو کہ تالاب کے سائڈ پر
جل رہا تھا، تو میں نے اپنی ساری توجہ اس دیے پر لگا دی، اور میں نے اپنے ذہن میں یہ خیال کیا کہ اس دیے کی گرماہٹ مجھے پہنچ رہی ہے، سو ساری رات اسی طرح گزر گئی، میں اب آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو بادشاہ نے فوراً اسے ٹوکا اور کہا کہ میں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ تم نے کسی چیز کا سہارا نہیں لینا، لہٰذا تمہیں انعام و اکرام نہیں دیا جائے گا۔ بیربل یہ سن کر بہت افسردہ ہوا، کیونکہ بادشاہ اپنے قول سے پھر گیا تھا۔ بیربل نے یہ ٹھانی کہ بادشاہ کو اس چیز کا احساس دلائے گا کہ یہ آدمی اپنے بل بوتے پر پانی میں کھڑا رہا، نہ کہ دیے کی گرماہٹ کی وجہ سے۔ بادشاہ نے اس آدمی کو تو واپس بھیج دیا اور بیربل سے کہا کہ میں نے کچھ ضروری کام کروانا ہے، تم دربار برخاست ہونے کے بعد میرے پاس آنا۔ لیکن بیربل نے بہانہ کیا کہ حضور مجھے گھر میں کوئی بہت ضروری کام ہے، تو میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بیربل اپنے گھر چلا گیا۔ بادشاہ کو کیونکہ بہت ضروری کام تھا، اس نے ایک مرتبہ بیربل کو بلا بھیجا، لیکن بیربل نہ آیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر کچھ دیر بعد بیربل کو بلا بھیجا، لیکن وہاں سے پیغام آیا کہ حضور وہ گھر کھانا پکانے میں مصروف ہیں، اس لیے نہیں آ سکتے۔ بادشاہ کو بہت حیرانگی ہوئی کہ بیربل خود کھانا کیوں پکا رہا ہے، لیکن اس نے بات آئی گئی کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر اس کی ضرورت پڑی، تو بادشاہ نے ایک ملازم کو بھیجا گھوڑا دے کر کہ بیربل کو جاؤ اور اس گھوڑے پر فوراً واپس لے کر آؤ۔ لیکن وہ سپاہی پھر اسی طرح واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ حضور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کھانا نہیں پکے گا میں نہیں آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ ضرور کوئی اہم ماجرا ہے، کیونکہ بیربل بہت سمجھدار آدمی ہے، مجھے خود جا کر اس کے گھر دیکھنا چاہیے۔ بادشاہ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب بادشاہ گھر میں داخل ہوا تو بیربل نے آگ کے کافی اوپر ایک ہنڈیا چڑھا رکھی تھی، اتنی اوپر تھی کہ آگ کی گرماہٹ اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ بیربل یہ کیا پکا رہے ہیں؟ بیربل نے بولا کہ حضور میں کھانا پکا رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کہا اس طرح تو یہ کھانا کبھی بھی نہیں پکے گا۔ تو بیربل نے بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ کھانا بالکل اسی طرح پکے گا جس طرح اس دیے کی گرمی اس آدمی کو پہنچ رہی تھی۔ بادشاہ یہ سن کر فوراً متوجہ ہوا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بیربل سے وعدہ کیا کہ تم اس آدمی کو کل بھیج دینا، میں اس کو اس کا انعام دے دوں گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بیربل کو بہت سراہا اور اس آدمی کے علاوہ بیربل کو بھی انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ غریب آدمی تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد ولاگ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔